السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم من تشبہ بقوم فہو منہم۔ محترم سامعین و ناظرین، آج چونکہ سال کا آخری دن ہے، یعنی دسمبر کی آخری تاریخ ہے 31 تاریخ، اور اس کے بعد آج 12 بجے کے بعد نیا سال شروع ہوگا، جنوری کی 1 تاریخ شروع ہوگی۔ تو اکثر و بیشتر دیکھا جاتا ہے کہ لوگ جب نیا سال آتا ہے تو بہت خوشی مناتے ہیں، خوشی کا اظہار کرتے ہیں، اور اس خوشی کے اظہار میں ایک دوسرے کو مبارکباد پیش کرتے ہیں، تحفے تحائف دیتے ہیں، گریٹنگس دیتے ہیں، ہیپی نیو ایئر بولتے ہیں، اور اس طریقے سے بہت سارے لوگ تو ایسے ہیں جو شراب و کباب اور بہت ساری حرام چیزوں اور حرام کاموں کا ارتکاب بھی کرتے ہیں۔ تو آئیے دیکھتے ہیں اسلام میں اس تعلق سے ہم کو کیا رہنمائی ملتی ہے۔ اسلام ایک مکمل ضابط حیات ہے، ایک مکمل دین ہے، جسے اللہ رب العالمین نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ہی مکمل کر دیا۔ اللہ نے ارشاد فرمایا، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ آج میں نے تمہارے لیے دین کو مکمل کر دیا، اپنی نعمت تم پر پوری کر دی اور تمہارے لیے اسلام کو پسند کیا۔ تو اسلام نے مسلمانوں کو ہر موقع پر رہنمائی کی ہے، اور ہمیشہ یہ ہدایت اور تعلیم دی گئی ہے کہ ایک مسلمان اللہ اور رسول کی اطاعت کرے، جو بھی کام کرنا ہو اللہ اس کے رسول کے بتائے ہوئے قانون اور حکم کے مطابق کرے۔ اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو، آپ کے اسوے کو، آپ کے نمونے کو اپنانے کے لیے اللہ رب العالمین نے حکم دیا، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، تمہارے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی آئیڈیل اور نمونہ۔ تو میرے بھائیوں، جب ہم دیکھتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی، آپ کی سیرت اٹھا کر دیکھتے ہیں اور پڑھتے ہیں سیرت کی کتابوں میں، تو پتہ چلتا ہے کہ کہیں بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نئے سال کے موقع پر کوئی خوشی کا اظہار نہیں کیا۔ نہ آپ نے خود خوشی منایا، نہ آپ کے صحابہ کرام نے کبھی نئے سال کے موقع پر خوشی کا اظہار کیا ہو، چاہے وہ ہجری سال ہو، چاہے وہ عیسوی سال ہو، کسی بھی سال کے شروع ہونے پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی بھی قسم کی خوشی کبھی نہیں منائی۔ اسی طریقے سے اگر ہم دیکھیں تو اس نئے سال کو جو خوشی کا موقع سمجھتے ہیں، حقیقت میں یہ عیسوی سال ہے، جسے عیسائی لوگ جو ہے خوشی اور خوشی کا موقع سمجھتے ہیں، نیا سال سمجھتے ہوئے اس خوشی مناتے ہیں۔ حالانکہ عیسائی لوگ عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا کہہ کر اللہ کو گالی دیتے ہیں۔ تو اس طریقے سے عیسائی حقیقت میں اللہ اور رسول کی تعلیمات کے بالکل خلاف چلنے والے، عمل کرنے والے ہیں۔ اللہ کی نظر میں یہ کفار اور مشرکین ہیں، چاہے وہ عیسائی ہوں، چاہے وہ یہودی ہوں، چاہے ہندو ہوں، مشرک ہوں، کافر ہوں، سب جو ہے اللہ اور رسول کی تعلیمات کے خلاف چلنے والے۔ ایسی صورت میں اگر ہم عیسائی لوگ خوشی منا رہے ہیں اور ہم بھی خوشی منائیں، تو گویا کہ ہم عیسائیوں کی مشابہت اور ان کی نقالی کرنے والے مانے جائیں گے۔
جو کہ سراسر غلط ہے، اسلام نے اس سے منع کیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من تشبہ بقوم فہو منہم، جو کسی قوم سے مشابہت اختیار کرتا وہ اسی میں سے ہوتا۔ تو اگر مسلمان بھی ایسے کام کرتے ہیں جو کفار و مشرکین کرتے ہیں، جو عیسائی کرتے ہیں، جو یہودی کرتے ہیں، تو یہ کیا ہوگا؟ مشابہت ہوگی۔ اور اسلام نے کسی بھی قوم کی مشابہت اختیار کرنے سے منع کیا ہے، نقل کرنے سے منع کیا ہے۔ اسلام نے مسلمانوں کو قرآن اور حدیث کے مطابق عمل کرنے کا حکم دیا ہے۔ تو جب ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت دیکھتے ہیں، صحابہ کرام کی سیرت دیکھتے ہیں، تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ نہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں نئے سال کے موقع پر خوشی منائی ہے، نہ خلفائے راشدین نے کبھی خوشی کا اظہار کیا ہے اور اس موقع پر کوئی خوشی منایا ہو، مبارکباد پیش کیا ہو، نہ تابعین نے، نہ تبع تابعین نے، نہ ائمہ کرام نے، نہ محدثین نے، کسی نے بھی ایسا کچھ نہیں کیا۔ یہ تو انگریزوں کی، عیسائیوں کی دین ہے کہ وہ ہیپی نیو ایئر مناتے ہیں نئے سال کے موقع پر۔ اگر کوئی پیدا ہو گیا تو سال جو ہے اس کا برتھ ڈے مناتے ہیں۔ یہ ہیپی نیو ایئر منانا، برتھ ڈے منانا، یہ سب اسلام کے اندر نہیں، یہ بالکل اسلام سے ہٹا ہوا کام ہے، اسلام کے خلاف ہے، جو سراسر غلط ہے۔ تو اس لیے مسلمانوں کو چاہیے کہ ایسے تمام کاموں سے اپنے آپ کو بچائیں، اور جو جاہل قسم کے مسلمان ایسے کام کرتے ہیں ان کو سمجھائیں اور بتائیں کہ یہ کام سراسر غلط ہے، ایسے کام نہیں کرنا چاہیے۔ مسلمان کو چاہیے کہ وہ اسلام کی تعلیمات کی روشنی میں اپنی زندگی بسر کرے۔ خوشی کا موقع ہو، غم کا موقع ہو، اسلام نے خوشی منانے کے لیے عید کا موقع دیا ہے، عید الفطر اور عید الاضحیٰ۔ اس کے علاوہ ہفتے میں عید المومنین جمعہ کا دن ہے، اور وہ خوشی بھی اسلام کے اندر عبادت سے ہے۔ جیسے عید کے موقع پر عید کی نماز پڑھی جاتی ہے، اللہ کی تکبیرات پڑھی جاتی ہیں، تو اس طریقے سے اسلام نے خوشی منانے کا اور کوئی غلط طریقہ نہیں بتایا کہ چلو بھائی خوشی کا موقع ہے تم شراب پیو یا کچھ حرام کام کرو، نہیں، یہ سب سراسر غلط ہے۔ تو اس سے بچنا چاہیے۔ جو لوگ حرام کام کرتے ہیں ان لوگوں کو اللہ سے ڈرنا چاہیے، اللہ رب العالمین سے توبہ کرنی چاہیے۔ اور اگر ایک سال ختم ہو کے نیا سال آ رہا ہے تو انسان کو یہ سوچنا چاہیے کہ اس کی زندگی کا ایک سال ختم ہو گیا، اب وہ موت سے ایک سال اور قریب ہو چکا ہے۔ اس کی زندگی کے سمجھ لیجئے اگر کسی کو 50 سال کے بعد موت آنے والی ہے، اور اگر اس کی عمر 40 سال یا 30 سال ہو چکی ہے، تو یہ سمجھ لینا چاہیے کہ ہاں اس کی زندگی کا 30 سال یا 40 سال ختم ہو گیا، اب باقی 10 سال یا 20 سال ہی بچے ہوئے ہیں۔ تو لہٰذا ایسے لوگوں کو جو ہے اور بھی اللہ رب العالمین سے قریب ہونے کے لیے عبادت کرنی چاہیے، توبہ استغفار کرنا چاہیے، اور ہر قسم کے گناہوں سے بچنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ الہ العالمین ہمیں قرآن و حدیث کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین، تقبل رب العالمین۔